بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا یہاں پہ تشریف لانے کا شکریہ۔ میں نے ایک تحریک شروع کی ہے اور اس تحریک کا مقصد ہے کہ ہم اس ملک کے نظام کو بدلیں۔ ملک کے نظام کو بدلنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم خود اسٹریٹ فارورڈ اور جیسے اندر سے ویسے باہر سے ہوں تو ہی ہم دوسروں کو بدل سکتے ہیں۔ ہم خود بے ایمانی نہ کریں، کرپشن نہ کریں، رشوت نہ دیں، دوسروں کے حقوق غصب نہ کریں، بے حیائی بے غیرتی کے کام نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئیں، اخلاقیات ہمارے اچھے ہوں اور لین دین کے ہم بالکل ٹھیک ہوں، جو وعدہ کریں وہ وفا کریں، سودی کام نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ کے بندوں کو نقصان ہو۔ ہر وہ کام جس سے اللہ کی مخلوق جو کہ اللہ کا کنبہ ہے اور فائدہ ہو، ہمیں وہی کام کرنا چاہیے۔ ہم جس نظام کے سائے تلے جی رہے ہیں، یہ ملک کا یعنی شروع سے لے کر اب تک یہ ایک ظالم ترین نظام ہے۔ دنیا کے 206 ممالک میں بھی ظلم کرنے والے سسٹم میں ہم ٹاپ پہ آتے ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام، کوئی تھوڑا سا بھی مسئلہ آپ کا فرض کرو، آپ کا کوئی پلاٹ ہے اس پہ قبضہ ہو جائے، بے شک وہ آپ کے نام ہو، یہ عدالتی نظام 30 40 50 سال تک لگا رہتا ہے اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں حقدار کون ہے اور غیر ضروری قابض کون ہے۔ لڑائی جھگڑا ہو جائے، وہ انصاف لیتے لیتے آپ کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، بقیہ پیسہ بھی آپ کا عدالتوں میں کچہریوں میں کھپ جاتا ہے۔ اس نظام سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اور چونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں نے نیورو میں بھی یعنی دماغ کے شعبے میں بھی کام کیا ہے، ناک کان گلے کا میں اسپیشلسٹ ہوں اور میڈیکل کے شعبے میں بھی میں نے کام کیا، اس کا بھی میرا تجربہ ہے۔ پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں، ہر دوسرا مریض ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور ڈپریشن کی اصل وجہ معاشرتی ناانصافی ہے۔ ہم ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ کے ہسپتال بنا دیں تو اس سے کوئی ڈپریشن ٹھیک نہیں ہوگا۔ دنیا کا یہ ایک اصول ہے کہ آپ کسی چیز کو ہونے سے بچائیں، کوئی بیماری ہونے سے بچائیں، اسے کہتے ہیں پریونٹیو میئرز۔ پریونٹیو میئرز یہ ہیں کہ جب آپ ملک کے اندر انصاف کا نظام قائم کر دیں، کسی کی جو چیز جہاں پڑی ہے کوئی چوری کرنے والا نہ ہو، کوئی بچی اکیلی جاتی ہے اس کو کوئی چھیڑنے والا نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم اگر ہو بھی گیا ہے تو اس کی فوری انصاف اس کو مل جائے اور بغیر پیسوں کے اور فری میں انصاف اس کو گھر بیٹھے مل جائے، کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ اس نے روٹی کہاں سے کمانی ہے، کیسے کمانی ہے، اس کے لیے صحت کی سہولیات فری میں ہوں اور اس کے لیے امن امان جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جیسے کہ کوئی کسی کا اس کو ڈر اور خوف نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ ہمیں یہ اسپتال خالی نظر آئیں گے۔ جب ہر انسان کو انصاف ملے گا تو اس کو سکون ملے گا زندگی میں۔ اب یہ کرے گا کون؟ نواز شریف نے تو کرنا نہیں ہے، نہ زرداری نے کرنا ہے، نہ عمران خان نے کرنا ہے، نہ جرنیل جو آئے ہیں جنہوں نے دنیا اس پاکستان کے اندر دنیا کے ساتھ مل کر حکومت کی، وہ بھی نہیں، بات فارنر آئے ہیں معین قریشی جیسے، انہوں نے بھی نظام کو ٹھیک نہیں کرنا۔ تو ٹھیک کریں گے وہی لوگ جو اس نظام میں پس رہے ہیں، جن کو اس نظام سے فائدہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں کریں گے۔ آپ اپنے حلقے کی بات اگر لیں، پیرزادوں کو تو اس نظام سے فائدہ ہے، وہ کیوں اس کو ٹھیک کریں گے؟ ان کے تو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہر تھانے میں، کچہری میں، محکمہ ایجوکیشن میں، عدالتوں میں، وہ اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں اور چیمے کو تو اس نظام کا سے فائدہ ہے، گردیزیوں کو اس نظام سے فائدہ ہے کیونکہ یہ سارے جگیردار ہیں، چٹی دلال لوگ ہیں۔ اس نظام سے نقصان صرف غریب آدمی کو ہے، سفید پوش کو ہے، اور جب تک سفید پوش قربانی دے کر آگے نہیں آئے گا، آگے نہیں بڑھے گا، اس نظام کی بہتری کے لیے کام نہیں کرے گا، یہ نظام تو چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا اور آنے والی نسلیں مزید پستی چلی جائیں گی۔
اور ہم نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے کہ معاشرے کے اندر ظلم کا نظام قائم تھا اور تم اس کا حصہ بن گئے اور اپنی روزی روٹی چلاتے رہے اور تم نے اس کے بدلنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، تو نہ دنیا ہماری پرسکون رہے گی اور نہ ہی آخرت ہماری پرسکون ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میں نے حالانکہ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں، میں تو 2-4 منٹ میں پیشنٹ سے 500 روپیہ فیس لے کے تو اس کو چیک کر کے بھیج دیتا ہوں، اور میرے لیے تو بہت مشکل ہے ٹائم نکالنا۔ میرے تو ہاتھ اللہ نے سونے کے بنائے ہیں، اور میں آرام سے بیٹھ کے جتنا مرضی پیسہ کما لوں، آپریشن دن میں 2-3 کر لوں، میں 50-60 ہزار اس کا کما لیتا ہوں، تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے کہ میں اس نظام کے بدلنے کے لیے کوشش کروں۔ لیکن خدا کا خوف جو ہے بحیثیت مسلمان، ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ بس مریض چیک کر کے آ گئے، اس لیے تھوڑا بھیجا آپ کو دنیا میں کہ آپ ڈاکٹر بنو اور مریض چیک کر کے آؤ۔ اس معاشرے میں میرے بندوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ معاشرے کے اندر ناانصافی تھی، لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے تھے، بے حیائی اور بے غیرتی عام تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ معاشرے کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے محنت اور کوشش جو کرنی ہے، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور میں ہر بدھ اور جمعہ اور اتوار کو مغرب سے عشاء ایک سیکٹریٹ بنایا ہے، پبلک سیکٹریٹ، اس میں میں اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتا ہوں، اور میں ان کو اپنے جو میرے پارٹی کے 14 نکات ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات تھے اور انہوں نے پاکستان کے وجود میں اپنا حصہ ڈالا، اسی طرح میں نے بھی 14 نکات بنائے ہیں، اور یہ نکات جیسے ہی اللہ تعالیٰ طاقت دے گا تو ان کو نافذ کر کے تو ملک کے اندر امن و امان اور انصاف کا نظام قائم